डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग पढ़ने जा रहे हैं। इसका हम फॉर्मेट डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि टेक्निकल रिपोर्ट क्या होती है। व्हाट इज टेक्निकल रिपोर्ट? ए टेक्निकल रिपोर्ट इज ए टाइप ऑफ फॉर्मल रिपोर्ट। अब यहाँ पे फॉर्मल रिपोर्ट का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये ऐसी रिपोर्ट है जिसका स्ट्रक्चर फॉर्मल होगा, यानी उसको लिखने का एक प्रॉपर तरीक़ेकार होगा, उसकी एक प्रॉपर लैंग्वेज होगी और उसको लिखने का एक ख़ास पर्पस होगा, एक ख़ास मकसद होगा। ठीक है, तो ये टेक्निकल रिपोर्ट जो है ये फॉर्मल रिपोर्ट होती है, इनफॉर्मल रिपोर्ट नहीं है। डिज़ाइन टू डिस्क्राइब द प्रोसेस, प्रोग्रेस और रिजल्ट्स ऑफ टेक्निकल और साइंटिफिक रिसर्च। इसको डिज़ाइन किस लिए किया जाता है? इसमें किसी भी चीज़ के यानी किसी भी टेक्निकल या साइंटिफिक रिसर्च के रिजल्ट्स को बताया जाता है, या उसमें किसी भी चीज़ के तरीक़ेकार, या उसमें मज़ीद कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है, कोई न्यू इन्वेंशन हुई है, कोई प्रोग्रेस हुई है, तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए टेक्निकल रिपोर्ट बनाई जाती है। द टेक्निकल रिपोर्ट सर्व्स एज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग द वर्क टू अदर्स एंड पॉसिबली प्रोवाइडिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट दैट वर्क। टेक्निकल रिपोर्ट क्या काम करती है? ये असल में किसी भी काम को या किसी भी टेक्निकल काम को दूसरों तक पहुंचाने का काम करती है, यानी उस टेक्निकल वर्क के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो दूसरों तक पहुंचाती है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स रिकमेंडेशंस एंड कंक्लूजन्स। तो टेक्निकल रिपोर्ट में हम सिर्फ किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं बताते, बल्कि उसमें हम रिकमेंडेशन भी देते हैं और उसमें हम कंक्लूजन भी निकालते हैं, यानी हम कंक्लूड भी करते हैं। फिर उसके बाद जो चीज़ मुनासिब लगे या पूरी रिपोर्ट की रोशनी में जो भी कंक्लूजन हम कर रहे हों उसको देखते हुए हम मज़ीद रिकमेंडेशन भी देते हैं। अब हम टेक्निकल रिपोर्ट का फॉर्मेट देखते हैं। सबसे पहले है टाइटल पेज, फिर समरी, टेबल ऑफ कंटेंट्स, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, रिकमेंडेशंस, एक्नॉलेजमेंट्स एंड अपेंडिक्स। सबसे पहले है टाइटल पेज। टेक्निकल रिपोर्ट्स यूजुअली रिक्वायर ए टाइटल पेज। तो टेक्निकल रिपोर्ट में, बल्कि किसी भी रिपोर्ट में अगर आप देखें तो सबसे पहले टाइटल पेज ही होता है। तो टाइटल पेज पे ऑब्वियसली आप अपनी रिपोर्ट का टाइटल लिखेंगे, उसके अलावा उसमें और क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे। टाइटल पेज कंटेन्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन: टाइटल, नेम एंड पोजीशन ऑफ राइटर, नेम एंड पोजीशन ऑफ द रीडर, डेट ऑफ सबमिशन। तो टाइटल पेज पे अब कौन कौन सी चीज़ें होंगी कि सबसे पहले आपने टाइटल लिखना है, उसके बाद आपने रिपोर्ट लिखने वाले का नाम और पोजीशन लिखनी है, और उसके बाद फिर आप जिसको रिपोर्ट भेज रहे हैं, जिसके लिए रिपोर्ट लिख रहे हैं, वो रीडर होगा, तो आपने रीडर का नाम और उसकी पोजीशन भी लिखनी है, और फिर लास्ट में डेट ऑफ सबमिशन लिखनी है, यानी जिस डेट को आप रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं वो डेट आपने वहाँ पे लिख देनी है। ए गुड टाइटल इज इंफॉर्मेटिव. It answers two basic questions. What is the type of the report? What is the subject of the report? अच्छा, अब जो टाइटल है, टाइटल बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब टाइटल को ऐसा होना चाहिए कि ये हमारे पूरी रिपोर्ट को कवर कर रहा हो। तो टाइटल के लिए आपने देखना है कि क्या आपका टाइटल इन दो सवालों के जवाब देता है कि आपकी रिपोर्ट की टाइप क्या है और आपकी रिपोर्ट का सब्जेक्ट क्या है। तो आपके टाइटल को इन दोनों सवालों के जवाब देने चाहिए। अगर वो इन दोनों क्वेश्चंस को कवर करता है तो इट मीन्स कि आपका टाइटल परफेक्ट है। यानी एग्जांपल देखें, इन्वायरमेंटल चेंजेस या चेंज ऑफ केमिकल। टाइटल लिखते वक्त आपने कुछ इंस्ट्रक्शंस को अपने माइंड में रखना है। अब वो देखते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें हैं। टाइटल शुड बी इन कैपिटल लेटर्स। ठीक है, टाइटल को आपने कैपिटल लेटर्स में लिखना है। शुड बी इन द सेंटर ऑफ द पेज, और उसके अलावा टाइटल पेज के बिल्कुल दरमियान में करके लिखना है। आफ्टर दैट राइट द पोजीशन एंड नेम ऑफ राइटर, नेम एंड पोजीशन ऑफ रीडर। तो उसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ी सी स्पेस छोड़ के, जगह खाली छोड़ के, फिर आपने राइटर का नेम और पोजीशन लिखना है, और उसके बाद रीडर का नेम और पोजीशन, और लास्ट में डेट ऑफ सबमिशन। टाइटल पेज के बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है समरी का। समरी को हम एब्स्ट्रैक्ट भी कहते हैं। तो समरी क्या चीज़ होगी? ए टेक्निकल रिपोर्ट समरी और एब्स्ट्रैक्ट should include a brief overview of your investigation, features, conclusions and recommendations. टेक्निकल रिपोर्ट की समरी में आप ब्रीफली ओवरव्यू देंगे, यानी आप जायज़ा देंगे अपनी पूरी रिपोर्ट का। आपने अपनी रिपोर्ट में जो भी इन्वेस्टिगेशन की है, उसमें जो भी फीचर्स हैं, जो भी आपने उसमें कंक्लूजन्स निकाले हैं, यानी जो भी नताइज निकाले हैं, और जो भी आप रिकमेंडेशन देना चाहते हैं,
ان ساری چیزوں کو ملا کے ایک مختصر سا شارٹ سا اس کا آپ نے اوور ویو بنا لینا ہے، تو وہ آپ کی سمری ہوگی. تو سمری جو ہے یہ ایک سیپریٹ ڈاکیومنٹ کے طور پہ ہوگی، یعنی یہ آپ اس کو انٹروڈکشن نہیں کہہ سکتے، یعنی سمری انٹروڈکشن نہیں ہوگی. یہ پوری آپ کی رپورٹ کا ایک نچوڑ قسم کی چیز ہوگی جس میں آپ ریڈر کو قائل کرنے والے ہیں کہ آپ کیا چیز بتا رہے ہیں اور آپ اس میں کیا چیز اس کو ریکمینڈ کرنے والے ہیں. A brief technical summary, usually not more than 200 words of the report. تو ایک اچھی ٹیکنیکل رپورٹ کی سمری وہی ہوگی جو پوری رپورٹ کے 200 ورڈز سے زیادہ ورڈز کی نہ ہو. It must include all the information which helps the reader to make decision. تو اس میں ساری انفارمیشن ہونی چاہیے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ سمری کو ایک کمپیکٹ ہول ہونا چاہیے جس کو پڑھ کے ریڈر وہیں پہ ہی بغیر پوری رپورٹ کیے یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ وہ اس چیز کو یا اس ریسرچ کو یا اس ٹیکنیکل رپورٹ کو پڑھنے جا رہا ہے، اور اس پہ وہ اس کو فالو بھی کرے گا، یعنی ریکمنڈیشنز بھی دیکھے گا، کنکلوژن بھی دیکھے گا یا نہیں دیکھے گا. یعنی سمری سے ہی اس کو یہاں پہ ڈیسائیڈ کر لینا ہوتا ہے. اس کے بعد ہے ٹیبل آف کنٹینٹس. ٹیبل آف کنٹینٹس مینس کنٹینٹ لسٹ، جس میں آپ بتائیں گے کہ رپورٹ کا کون سا حصہ کون سے پیج نمبر پہ ہے. تو اس میں آپ کنٹینٹس کے نام لکھیں گے، یعنی ٹاپکس کے نام لکھیں گے اور اس کے ساتھ پیج نمبر بھی بتائیں گے. ٹیبل آف کنٹینٹس ہیلپس دا ریڈر ٹو ٹرن ٹو اسپیسیفک پیجز ٹو فائنڈ دا انفارمیشن دے وانٹ. تو ٹیبل آف کنٹینٹس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ ریڈر کی ہیلپ کرتا ہے کہ وہ کوئکلی جو بھی ٹاپک وہ پڑھنا چاہ رہا ہے وہ وہاں تک پہنچ جائے ایگزیکٹ پیج نمبر کے تھرو. نمبرنگ آف سیکشنز اینڈ سب سیکشنز آف دا رپورٹ شوڈ بی گیون کیئرفلی. تو اس میں ہم رپورٹ کے جو بھی سیکشن ہوں گے یا سب سیکشن مینس ایک ٹاپک ہے اس کا مزید کوئی اور ٹاپک ہے، تو ان سب ٹاپکس کے نام اور ان کی جو نمبرنگ ہے یعنی پیج نمبرنگ وہ ہم بہت کیئرفل طریقے سے کریں گے اور اس کو بہت کیئرفل طریقے سے ہی مینشن کریں گے. ٹیبل آف کنٹینٹس کی اگزامپل دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ فرسٹ پہ ہے سیکشن، پھر ہے ٹاپک اور اس کے بعد ہے پیج. یعنی آپ اس میں سیکشن بتائیں گے کہ کون سا سیکشن ہے، اس کے بعد ٹاپک کا نام لکھیں گے اور اس کے بعد ان کی نمبرنگ بتاتے جائیں گے. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے انٹروڈکشن کا. انٹروڈکشن آف دا رپورٹ کنٹینس نیسیسری بیک گراؤنڈ انفارمیشن اینڈ کانٹیکسٹ دیٹ لیڈ اسٹریٹ انٹو دا رپورٹ اٹ سیلف. یہ چونکہ رپورٹ کا انٹروڈکشن ہے یعنی تعارف ہے، تو آپ اس میں سب سے پہلے رپورٹ کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیں گے، یعنی اس میں اس کا کانٹیکسٹ ہوگا، یعنی آپ نے وہ رپورٹ کیوں لکھی، کیا پرپس ہے یا اس کا سٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے، یعنی اس کے بارے میں آپ بیک گراؤنڈ انفارمیشن دیں گے. It also discusses relevant previous research and states your aim or hypothesis. تو اس کے علاوہ آپ یہاں پہ انٹروڈکشن میں اس ریسرچ سے پہلے جو ریسرچ ہو چکی ہے وہ بھی بتا سکتے ہیں، اور جو آپ کا ایم ہے یعنی آپ کی رپورٹ کا جو ایم ہے یا ہائپوتھیسس ہے آپ وہ بھی یہاں پہ یعنی آپ کا جو مفروضہ ہے وہ بھی آپ یہاں پہ لکھیں گے. It tells the aims, objectives and scope of the project. یعنی آپ کی ٹیکنیکل رپورٹ کا جو بھی پروجیکٹ ہے اس میں آپ جو بھی پروجیکٹ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آپ نے اس کے ایمز یعنی آپ کے کیا مقاصد ہیں، آپ کے کیا اس میں کیا کیا گولز تھے اور اس پروجیکٹ کا سکوپ کیا ہے، یہ چیز بھی آپ انٹروڈکشن میں ڈسکس کریں گے. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے باڈی. باڈی از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف اے ٹیکنیکل رپورٹ. تو ٹیکنیکل رپورٹ میں باڈی کا پارٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، یعنی اگر ہم کہیں کہ ہماری پوری رپورٹ کی جان جو ہے وہ صرف باڈی میں ہی ہوتی ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا. باڈی کنٹینس آل دا مین کنٹینٹ آف دا رپورٹ لائک وٹ ٹاسک واز ایٹ ہینڈ، وٹ ور دا فائنڈنگس، وٹ میتھڈولوجی واز یوز ٹو فائنڈ دا فائنڈنگس، کمپیریزن اینڈ ڈسکشن آف دا ریزلٹس. تو باڈی میں آپ وہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے، وہ سارا کنٹینٹ لکھیں گے جو ہماری رپورٹ لکھنے کا مقصد ہے. یعنی آپ نے جو بھی پروجیکٹ کیا ہے اس پروجیکٹ کے بارے میں جو بھی آپ کی فائنڈنگز ہیں، آپ کا جو طریقہ کار تھا، آپ نے جس طرح مختلف چیزوں میں کمپیریزنس کیے اور جو بھی آپ کے ریزلٹس نکلے، وہ ساری چیزیں آپ باڈی میں بتائیں گے اور ڈیٹیل سے بتائیں گے، کیونکہ یہاں پہ آپ نے ریڈر تک جو بھی انفارمیشن کنوے کرنی ہے وہ یہیں باڈی میں سے ہی کنوے کرنی ہے. اس کے علاوہ باڈی میں اور بھی بہت سی چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں جس میں فیگرز ہو گئے، ٹیبلز ہو گئے، ایکویشنز یا فارمولے ہو گئے. تو یہ ساری چیزیں آپ نے باڈی میں مین کنٹینٹ کے ساتھ ساتھ ہی بتاتے جانا ہوتا ہے.
The body of a technical report is structured according to the needs of your reader and the nature of the project. تو اب باڈی کو لکھنا کس طرح ہوتا ہے تو یہ لکھنے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اس کے علاوہ جس کو آپ رپورٹ لکھ رہے ہیں یعنی ریڈر، اور جو آپ کا پروجیکٹ ہے اس کی کیا نیچر ہے، یعنی آپ کے پروجیکٹ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اور آپ کے ریڈر پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اپنی رپورٹ کو اسٹرکچر کس طرح کرنا ہے. The writer decides how to structure it and what to include. تو ان ساری باتوں کو مائنڈ میں رکھ کے رائٹر یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس نے باڈی کو کس طرح اسٹرکچر کرنا ہے اور اس میں کون کون سی چیزیں شامل کرنی ہیں اور کس طرح شامل کرنی ہے، یعنی کون سی چیز پہلے آئے گی، یعنی وہ کون سی چیز چاہ رہا ہے کہ اس کا ریڈر سب سے پہلے پڑھے اور کون سی چیز سب سے بعد میں پڑھے. تو ان سب پوائنٹس کو مائنڈ میں رکھ کے وہ باڈی کو اسٹرکچر کرتا ہے. اس کے بعد آپ نے کنکلوژن لکھنا ہے. Your conclusion should mirror your introduction. It is the gist of all the discussion given in the body of the report. It also states your major outcomes and highlight their significance. Conclusion میں اب آپ کیا لکھیں گے؟ آپ اپنی انٹروڈکشن میں اور باڈی میں جو بھی چیزیں بتا چکے ہیں، جو کچھ بھی آپ نے لکھا ہے، آپ کی رپورٹ کا جو بھی مقصد تھا، جو بھی باتیں آپ نے بتائیں، جو بھی اس کا اسٹرکچر تھا، وہ ساری باتیں جو آپ نے لکھی اب ان کا آپ نے یہاں پہ کنکلوژن نکالنا ہے، یعنی ان سب باتوں کا نتیجہ نکالنا ہے، یہاں پہ اس کو کنکلوڈ کرنا ہے. تو یہ جو بھی نتیجہ بتائے گا اس کے ساتھ ساتھ یہ اس نتیجے کی اہمیت یعنی اس کی سگنیفیکینس کو بھی ہائی لائٹ کرے گا، اس کی سگنیفیکینس بھی ساتھ ساتھ بتائے گا. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے ریکمنڈیشنز. ان سم رپورٹس ریکمنڈیشنز آر آلسو گیون. The recommendations should emerge from the conclusions of the report. تو ریکمنڈیشن کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کسی دوسرے کو کسی چیز کی تجویز دینا، سجیسٹ کرنا. ٹھیک ہے، تو کچھ رپورٹس میں ریکمنڈیشنز بھی دی ہوتی ہیں. تو اب یہ آپ ریکمینڈ کیسے کریں گے؟ آپ اس سے پہلے کنکلوژن لکھ چکے ہیں، تو کنکلوژن میں آپ نے جو بھی نتیجہ نکالا ہوگا اس کی روشنی میں آپ اپنے ریڈر کو کچھ سجیسٹ کریں گے، کچھ مشورہ دیں گے کہ وہ اس چیز کو اڈاپٹ کرے یا اس چیز سے ایوائڈ کرے، یعنی آپ اپنی ریسرچ کی روشنی میں پھر ایک اچھا سا مشورہ دیں گے. ریکمنڈیشنز ٹیل دا ریڈر what to do and what decision to make and what to select. تو یہ ریڈر کو ایک اچھا مشورہ ہوگا کہ وہ کیا کرے، کون سا فیصلہ لے یا کون سی چیز سلیکٹ کرے. Recommendations should be appropriate. Recommend what is feasible for the reader. Let your reader know why you are recommending in the light of conclusion. تو ریکمنڈیشن میں آپ نے اس بات کا خاص دھیان رکھنا ہے کہ آپ جو بھی تجویز دے رہے ہوں، جو بھی مشورہ دے رہے ہوں، وہ بالکل مناسب ہونا چاہیے اور وہ ریڈر کے لیے فائدہ مند بھی ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ آپ اپنے ریڈر کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ نتائج کی روشنی میں جو بھی مشورہ دے رہے ہیں، جو سجیسٹ کر رہے ہیں، وہ کیوں دے رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے. اب لاسٹ پوائنٹ ہے ایکنالجمنٹس کا. اٹ از دا لسٹ آف دا پیپل ہو ہیلپ یو ریسرچ اور پریپیئر دا رپورٹ انکلوڈنگ یور پروف ریڈرس. تو یہاں پہ آپ ان سب لوگوں کے نام لکھیں گے جنہوں نے ریسرچ کرنے میں آپ کی مدد کی یا آپ کی رپورٹ تیار کرنے میں مدد کی، اور اس میں ایون آپ کے پروف ریڈرز بھی آئیں گے. دس انکلوڈس ڈیٹا، ٹیبلز اینڈ فیگرز اینڈ آل دا سورسز یو یوٹیلائزڈ فار کمپائلیشن آف آئیڈیاز. تو یہاں پہ اس کے علاوہ آپ وہ ٹیبلز، فیگرز اور وہ تمام سورسز کے نام یعنی ویب سائٹ کے نام یا بکس کے نام بھی آئیں گے جہاں سے آپ نے اپنے آئیڈیاز لیے یا جہاں سے بھی آپ نے انفارمیشن لی. اس کے علاوہ اپینڈکس بھی ہوتی ہے کچھ رپورٹس میں. اپینڈکس کہتے ہیں اٹیچمنٹ کو. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر رپورٹ میں ہی ہو، لیکن کچھ رپورٹس میں یہ انکلوڈ ہوتی ہے. اب اپینڈکس ہے کیا؟ اپینڈکس contains additional information or data that is too detailed or lengthy to include in the report itself. یعنی اگر رپورٹ بہت زیادہ لمبی ہے اور اس میں کچھ ایکسٹرا انفارمیشن بھی ہیں جو باڈی میں نہیں بتائی جا سکیں اور رائٹر ان کو الگ سے بتانا چاہ رہا ہے، تو پھر وہ رپورٹ کے ساتھ ایک اپینڈکس لگا دے گا اور اس میں وہ ساری چیزوں کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرے گا. Label your appendix with a number or a letter, a title, and refer to it the text. For example, for a full list of construction phases, see Appendix A. تو اپینڈکس کو اٹیچ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر نمبرنگ بھی کی جاتی ہے، اس کو ٹائٹل بھی دیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ کون سے سیکشن میں
کس پوائنٹ کے ساتھ یعنی کس پوائنٹ کو رائٹر نے مزید ایکسپلین کرنے کے لیے یہ اپینڈکس دی ہے، تو وہ ساتھ پورا ریفرنس بھی بتائے گا۔ تو یہ تھا ٹیکنیکل رپورٹ کا کمپلیٹ فارمیٹ جو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو میری ویڈیو کو آپ نے لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے، اور میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا۔ خدا حافظ۔